سعدیہ انصاری صاحبہ، آج نماز کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے، اور یقینی طور پر جس طرح سے میں نے اپنے ناظرین کے بھی گوش گزار کیا کہ نماز مومن کی معراج۔ اب سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں نماز کے تعلق سے نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے، اپنی یاد کے لیے فرمایا کہ واقیم الصلاۃ لذکری، کہ میری یاد کے لیے تم نماز کو قائم کرو۔ نماز جو ہے ایمان اور اس کے لوازم جو ہیں وہ پہلا فرض ہے، پہلا فرض ایمان اور اس کے لوازم ہے، اور پھر نماز جو ہے وہ دوسرا فرض ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر یہ عائد کیا ہے۔ یعنی اذان سنتے ہی دنیا سے منہ موڑ کر بارگاہ الہی میں حاضر ہو جانا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ایک تعلق بندگی کو کے اظہار کے لیے حاضر ہو جانا، یہ نماز ہے۔ امتی کی معراج بے شک ایمان کی ترقی کا سبب ہے۔ اللہ کی بے پایاں جو بخششیں ہیں، بے پایاں جو نعمتیں ہیں، احسانات ہیں، ان کی شکر گزاری ہے۔ آپ دیکھیے شروع سے آخر تک نماز کے اندر جو ہے وہ شکر گزاری ہے اللہ کی۔ آج نماز سے قلب و ذہن اور نفس و روح جو ہے، وہ جو ہمارا باطن ہے، وہ اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اور اپنی عاجزی اور بیچارگی کا نقش بنانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے اثرات جب روح کے اوپر، نفس و روح کے اوپر، قلب و ذہن کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، وہ ایسا ایک ایک حرف اس کا نور ہے جو ہم قرآن کا ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی کبریائی ہم کریں، سب کچھ وہ سارا جو ہے ادھر نقش بنانا ہے، کیونکہ وہی جو ہمارا باطن ہے وہ ہمارا اصل ہے۔ نماز تمام اخلاق رذیلہ سے، بے حیائی سے، برائیوں سے روکتی ہے، اور اس طرح سے روکتی ہے کہ کلمہ توحید کے سوا اور کسی میں یہ تاثیر نہیں ہے۔ نماز ہماری روح کی غذا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ وہ نقش وہ جو انوار ہم اپنے اندر جذب کر رہے ہیں۔ نماز، حقیقی نماز یہ ہے کہ انسان اپنے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ہر عضو جو ہے یسلم و تسلیمہ کی تصویر بن جائے اللہ کی بارگاہ میں، یہ ہے نماز۔ قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق دنیا میں کوئی بھی ایسے پیغمبر نہیں آئے کہ جنہوں نے نماز کی تاکید اپنی قوم کو نہ کی ہو۔ خصوصی طور کے اوپر ملت ابراہیمی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی حیثیت سب سے زیادہ نمایاں ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ چھوڑنے کے لیے آتے ہیں مکے کے ویران صحرا کے اندر، تو اللہ سے کہتے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں یہاں چھوڑ رہا ہوں تاکہ یہ نماز کو قائم کریں، تیرے ذکر کو قائم کریں، تیری صلاۃ کو، حمد و ثنا کو قائم کریں۔ صلاۃ کے بہت سارے معنی ہیں۔ تو اور پھر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا کس قدر اہم ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور اس کے آگے جب ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب، یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیتی ہے اگر آپ اس کو ایک تسلسل کے ساتھ اور ایک خاص انداز کے اندر پڑھتے ہیں، نماز کے اندر یا نماز کے باہر۔ حضور پرنور علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو توحید کے بعد جو سب سے پہلا حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا وہ نماز کا تھا، اور سورہ مدثر کے اندر فرمایا یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹے ہوئے محبوب علیہ السلام، قم فانذر، آپ اٹھ جائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ تو کس قدر حسین انداز ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے رب کی کبریائی بیان کرنا، یہ دراصل نماز کی بنیاد ہے۔ اب اگر میں نماز اس طرح سے پڑھ رہی ہوں کہ میں جو پڑھ رہی ہوں وہ میں سوچ نہیں رہی، وہ میرے قلب و ذہن میں نہیں ہے، وہ میرے خیالات میں نہیں ہے، میرا جو ہر عضو ہے اس کے آگے جھکا ہوا نہیں ہے، تو پھر وہ بہت ہی ناقص ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب حکم ہوا، اس کے بعد رفتہ 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 یہ جو نماز تکمیل کے مدارج طے کرتے ہوئے روحانی معراج کی آخری سرحد پر پہنچ گئی۔ اسی لیے اس کو فرمایا گیا کہ یہ مومن کی معراج ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا، دل کی روشنی فرمایا، اور کفر اور ایمان کے درمیان جو امتیاز ہے
وہ نماز وہ ہے۔ نماز ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور نماز کو اس طرح قائم کریں، اس طرح ادا کریں نماز کو کہ ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو وہ رب تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے بے شک۔ تو نماز کے بڑے پیارے انداز سے بیانات ملتے ہیں حدیث مبارکہ میں بھی اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی۔